میرے مصطفیٰ آئے، دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بیلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی ایک اور خصوصی قسط 93 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنبد صخرہ یا قبۃ الصخرہ یروشلم میں خوش آمدید۔ اس عمارت کے اندر اس عظیم گنبد کے بالکل ناظرین، یہ جو ابھی آپ نے ایک فلم کی جھلک دیکھی وہ ناسا کے معروف و نیک نام بنگلوری سائنسدان عزت مآب محمد ظہیر الدین احمد صاحب کی ہدایت میں بنی ہوئی فلم ڈوم آف دی راک کے اردو ڈبنگ کا ابتدائیہ ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اردو ڈبنگ کا یہ عظیم کام آپ کے دوست عزیز بیلگامی کی سربراہی میں انجام پایا۔ یہ صرف فضل خداوندی کی بدولت ہوا، جس کے لیے ہم بارگاہ رب العالمین میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ظہیر احمد صاحب وہی شخصیت ہیں جن کی حیات و خدمات کو موضوع بناتے ہوئے عقاب کے عنوان سے ایک دستاویزی فلم فکر و فن شعر و سخن کی قسط 88 میں پیش کی جا چکی ہے، اور آج ہم الحمدللہ ان کی تخلیق کردہ معروف زمانہ فلم ڈوم آف دی راک کے اردو ترجمے کے ساتھ بنی فلم گنبد صخرہ یا قبۃ الصخرہ کا ایک تعارفی فیچر پیش کر رہے ہیں۔ یہ محترم ظہیر احمد صاحب کا ایک ایسا تاریخی کارنامہ ہے جسے ہماری آنے والی نسلیں کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اس فلم میں مسجد اقصیٰ اور اس سے متعلقہ مسائل کی بڑی تفصیل کے ساتھ فلم بندی کی گئی ہے۔
اس تاریخی فلم کا دورانیہ 105 منٹ کا ہے اور اس میں گنبد صخرہ یا قبۃ الصخرہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا خلاصہ بڑے دل نشین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ گنبد صخرہ یا ڈوم آف دی راک اور مسجد عمر کے ساتھ یہ پورا علاقہ مسجد الاقصی کہلاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یروشلم تک کا سفر اور وہاں سے آسمانوں تک سفر معراج، پھر آسمانوں سے یروشلم واپسی کے سفر کے واقعات اور پھر مکہ مکرمہ واپسی، ان سارے واقعات کا ذکر تاریخی حقائق کی روشنی میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یروشلم کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہودی اور نصرانی کے نام سے جو دو قومیں بعد میں وجود میں آئیں، یہ دراصل اپنے حقیقی دین ابراہیمی علیہ السلام سے ہٹ جانے کی وجہ سے بنی۔ ہم کسی طویل تمہید کے بغیر اس فلم کی جھلکیاں پیش کر رہے ہیں جن سے آپ کو فلم کی اہمیت و افادیت کا اندازہ کرنا دشوار نہیں ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ فلم چہاردانگ عالم میں اپنی شہرت کا ڈنکا بجائے اور مسلمانان عالم مسجد اقصی کی حقیقت، اس کے خلاف دشمنوں کی ریشہ دوانیاں اور اس کی بازیافت کے بارے میں متفکر و مضطرب ہو سکیں اور ایک لائے عمل مرتب کر کے مسجد اقصی یا قبلہ اول کی بازیابی کے جتن کر سکیں۔ تو لیجئے اردو فلم گنبد صخرہ کی یہ چند جھلکیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوئی اور اسی وحی کو انجیل یا بائبل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاہم بائبل بھی بعد میں تاریخ میں تحریفات کے تجربوں سے گزری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہودیوں پر تنقید یہودیوں کی برہمی کا باعث بنی۔ وہ انہیں اپنے معاشرے سے ختم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کے خاندان ہی سے تھے۔ یہودیوں نے سازش کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے رومی گورنر کو ورغلایا۔ رومی سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، لیکن انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہم شکل آدمی مل گیا اور انہوں نے اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ انہوں نے ایک غلط آدمی کو مصلوب کیا تھا۔ قرآن کریم بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور انہیں نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی مصلوب کیا گیا۔ تورات نے آخری نبی کی آمد کی پیش گوئی کی تھی، جو عام طور پر احمد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یمن کے 3 یہودی قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر اور قینقاع نے مدینہ ہجرت کی، جو اس وقت یثرب کے نام سے مشہور تھا، اور تورات یا پرانے عہد نامے میں دی گئی ہدایات کے مطابق مہر نبوت کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ بلا شبہ انبیاء کی مہر کا استعمال قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا ہے، جو 570 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے اور 53 سال کی عمر میں مدینہ ہجرت فرما گئے۔ اسلام نے مدینے میں تقویت حاصل کی۔ یہود نے جو مدینے میں ایک طویل عرصے سے آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسترد کر دیا، جبکہ وہ اصلاً پرانے عہد نامے کی پیشین گوئی کو پورا کرتے ہوئے مبعوث یہاں ایک ہیبرون نامی قصبہ ہے جو یروشلم سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس تاریخی عمارت میں حضرت ابراہیم، ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام وغیرہ کی قبریں موجود ہیں۔ اللہ کی ان پر سلامتی ہو۔
اللہ کے ان انبیاء علیہم السلام کی معیت نصیب ہونے کے اس عظیم موقع پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم اور ہمارے احباب عمارت کے اندر داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، آپ نے خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کی اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اللہ کی مرضی کے آگے آپ کا سر تسلیم خم کرنا بنو نوع انسان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک ایسے خاندان سے نوازا جس میں بہت سے نبی تشریف لائے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ مدینہ ہجرت کے بعد اسلام نے قوت حاصل کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلامی ریاست قائم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ تھی کہ رومی سرزمین میں اسلام کو پھیلایا جائے۔ اے اللہ، مجھے میری خطاؤں سے درگزر فرما۔ گنبد صخرہ کی شمال کی جانب مسجد عمر بھی اسی زمانے میں بنائی گئی تھی۔ بلا شبہ وہاں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی مسجد تھی، لیکن یہ ایک سادہ سا لکڑی کا ڈھانچہ تھا جو شکستہ ہوتا جا رہا تھا۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک کے لیے یہ ایک انتہائی مضبوط عمارت بنی جسے اس کی اپنی جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے، لیکن کچھ مسلمانوں کو اسلام کے اس مقدس مقام پر نماز پڑھنے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ بات منقول ہے کہ مسجد اقصیٰ کی ایک نماز آپ کے اپنے گھر میں ادا کی جانے والی 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یروشلم میں مسلم اتھارٹی نے غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی، لیکن اب جبکہ غیر مسلم اقتدار میں ہیں، وہ مسلمانوں کو اپنی مقدس عبادت گاہ میں نماز ادا کرنے کا حق نہیں دیتے۔ 27 نومبر 1095 عیسوی کو پوپ اربن دوم نے فرانس کے کلیئر ماؤنٹ میں مدعو کیے گئے بینرز کے سامنے اعلان کیا کہ وہ پوری دنیا کا نائب ہے اور خدائی حکم کو ظاہر کرنے کے لیے ایک پیامبر کے طور پر وہاں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ ترکوں اور عربوں نے عیسائیوں پر حملہ کیا اور رومانیہ اور باسپورس کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کی آبادی والے علاقوں سے اس ناپاک نسل کو نکالنے کے لیے جلدی کریں اور مسیح کے پرستاروں کی بروقت مدد کریں۔ پوپ اربن دوم نے پورے فرانس میں خطوط لکھے جس میں کہا گیا کہ مسیح یروشلم کا مقدس شہر، جو ان کی موت اور ان کی دوبارہ واپسی کے عقیدے کا مظہر ہے، ناقابل برداشت غلامی میں جکڑا گیا ہے۔ لوگ امیر اور غریب، شہزادے اور رعایا اس جلوس میں شامل ہوئے جو مبارک دوشیزہ کے مفروضے کے دن شروع ہوا۔ عیسائی زمینوں کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں شروع ہوئیں۔ سیدھی سادی عوام پوری قوت کے ساتھ باہر آئے تاکہ وہ بھی جا کر یروشلم حوالہ کر سکیں۔ 15 جولائی 1099 عیسوی کو شدید لڑائی کے بعد یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں آ گیا۔ فاطمیوں کے گورنر افتخار الدولہ کو شکست ہوئی۔ 17 جولائی 1099 عیسوی کو عیسائیوں نے مسلمان مردوں، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو بے رحمی سے ذبح کرنا شروع کیا۔ زیادہ تر مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ میں پناہ لی تھی۔ عیسائی مسجد کے اندر داخل ہوئے اور لوگوں کو مسجد ہی میں ذبح کیا۔
مسجد اقصی کا صحن انسانی لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ صلیبیوں سے یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے کا مسلمانوں کا عزم ان کے دلوں میں قائم رہا۔ وہ ہارے ضرور تھے مگر وہ سوئے نہیں تھے۔ یروشلم کو صلیبیوں کے ہاتھوں ہارنے کی بنیادی وجوہات مسلم رہنماؤں میں اختلاف، فاطمیوں اور عباسی خلافتوں کے درمیان تنازعات تھے۔ دری اثنا ایک عظیم شخصیت ہما کے حکمران عماد الدین زنگی نے مسلم رہنماؤں کو متحد کرنے کا کام شروع کیا اور بغداد کے عباسی خلیفہ سے اپنی بیعت کی۔ زنگی کی عظیم قیادت میں متحد مسلم فوجوں نے 1145 عیسوی میں عرفہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ نور الدین نے شام، اردن اور دیگر جنوبی علاقوں میں مسلم قیادت کو مزید متحد کیا۔ ان کے جنرل شیر کوہ اور ان کے بھتیجے صلاح الدین کو مصر بھیجا گیا، جہاں صلیبیوں کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ صلیبی جنگ ہار گئے۔ مشرقی علاقوں کے مسلم رہنماؤں نے ہمیشہ بغداد کے خلیفہ کا احترام کیا، حالانکہ ان کے اختیارات محدود تھے۔ آئیے مصر کے شہر قاہرہ میں امام شافعی کی مسجد کو دیکھتے ہیں، جہاں امام شافعی مدفون ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین نے امام شافعی کے عظیم علم کے فروغ کے لیے اس مسجد کے ارد گرد ایک وسیع اسلامی اسکول تعمیر کی؟ صلاح الدین میں مسلمانوں کو امید کی کرن نظر آنے لگی۔ اسلامی تاریخ کے اس ہیرو نے ایک بار پھر اسلامی تاریخ کے وقار کو بحال کیا اور اسلامی کردار کی تجدید کی، جو اس وقت تقریباً گم ہو گیا تھا۔ ان کا یہ عزم تھا کہ یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کرا لیا جائے۔ 1183 عیسوی میں صلاح الدین نے بغداد کے خلیفہ کی اجازت لے کر ایک اسلامی کانفرنس منعقد کی تاکہ مسلم رہنماؤں کو متحد کیا جا سکے اور صلیبیوں کو تباہ کیا جا سکے۔ 17 سال کی جد و جہد کے بعد وہ اپنی قیادت میں مسلمانوں کو متحد کرنے میں کامیاب رہے اور وہ اپنے وقت کے سب سے طاقتور لیڈر بن گئے۔ اب متحد مسلمانوں نے صلیبیوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ 5 جولائی 1187 عیسوی کو تویرا جھیل کے قریب ہٹین میں مسلم فوج اور عیسائی فوجوں میں تصادم ہوا۔ تینوں عیسائی ریاستوں یروشلم، طرابلس اور انطاکیہ کی عیسائی فوجیں جنگ میں شریک رہیں۔ فتح مسلمانوں کی ہوئی اور 50,000 صلیبیوں کو شکست دی گئی اور انہیں کچل دیا گیا۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو موجودہ تل ابیب ہوائی اڈے کے قریب رملہ میں رکھا تھا۔ کنگ رچرڈ بیمار پڑ گیا۔ صلاح الدین نے اپنے ذاتی طبیب کو کنگ رچرڈ کے پاس بھیجا۔ آخرکار کنگ رچرڈ نے ہار مان لی، معاہدے پر دستخط کیے اور پھر لوٹ گیا۔ صلاح الدین، جو عربی میں صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانے جاتے ہیں، مارچ 1193 کو دمشق میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ یورپی مورخین نے انہیں ایک عظیم اور پیکر حق پرست فوجی جنرل کے طور پر یاد کیا اور ان کی جرأت اور بہادری کی تعریف کی، حالانکہ وہ ان سے شکست کھا چکے تھے۔ مسلمانوں کو آج صلاح الدین جیسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ اے صلاح الدین، اللہ کی آپ پر رحمت ہو کہ آپ نے اسلامی تاریخ کو ایک وقار بخشا۔ خلافت عثمانیہ کے ذی مرتبہ سلیمان نے 1536 اور 1540 عیسوی کے درمیان یروشلم کی موجودہ دیوار بنائی۔ یہ مضبوط دیوار 1000 سال باقی رہے گی۔ یہ فوجی ہیڈ کوارٹر عثمانی خلافت کے عظیم سلطان سلیمان نے ہی بنائے تھے۔ خلافت عثمانیہ ایک اسلامی ریاست تھی اور جنوب مشرقی یورپ سے عرب، ایران، مصر اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔
ان کا دارالحکومت استنبول تھا۔ یہ عثمانی دور ہی تھا جس کے دوران اسلام بوسنیا اور دیگر ممالک جیسے ہنگری، پولینڈ، وینا وغیرہ پہنچا۔ خلافت عثمانیہ اگرچہ ایک اسلامی ریاست تھی، لیکن یورپ کے لوگ عموماً اسے سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے کیونکہ خلیفہ منتخب شدہ ہے اور ریاست اسلامی قانون کے ماتحت چلتی ہے۔ مسلم اسپین کے زوال کے بعد سائنسی، تکنیکی اور طبی علم اسپین سے یورپ کے مختلف حصوں میں منتقل ہو گیا، اور اسی علم کو یورپی سائنسدانوں نے اپنی ایجادات اور دریافتوں کے لیے بطور بنیاد استعمال کیا۔ یورپ کے تیار کردہ بھانپ کے انجن، بجلی، ریڈیو، ٹیلی گراف، بندوقوں، رائفلوں نے یورپی معاشرے میں سماجی اور عسکری طرز زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، لیکن اسلامی ریاست کی بقا کی خاطر ان ٹیکنالوجیز کے لیے انہیں یورپ پر انحصار کرنا پڑا۔ جب 1798 عیسوی میں نیپولین نے مصر پر قبضہ کیا، مسلمانوں کو فرانسیسی ثقافت کا سامنا کرنا پڑا، اور انہیں یہ ثقافت اس قدر پسند آئی کہ نیپولین کے مصر چھوڑنے کے بعد بھی فرانسیسی ثقافت کا تحفہ مسلمانوں کو بہت عزیز رہا۔ آگے بڑھنے اور تبدیلی کے جوش میں انہوں نے یورپی طرز زندگی کے حق میں اپنی ثقافت اور مذہب کو تک کمتر کرنا شروع کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم مسلمانوں کے لیے تباہی لے کر آئی، جو اس سے قبل 1300 سال سے زیادہ عرصے تک اسلام کی قوت کے بلبوتے پر متحد رہے تھے۔ پہلے جنگ عظیم کے وقت یورپی ممالک کے درمیان فوجی طاقت کی تقسیم نقشے میں دکھائی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کو، جسے یورپی باشندے ترکی کہتے ہیں، وہ سب سے کم طاقتور تھا۔ 1925 عیسوی میں 21 ارب دیہاتیوں کا صفایا کر دیا گیا اور یہودی یروشلم اور مغربی علاقوں میں مجتمع ہوتے چلے گئے۔ فلسطینیوں کی جانب سے بڑی بغاوتیں 1929، 1936 اور 1938 عیسوی میں ہوئی۔ آپ یروشلم کے اس دروازے پر گولیوں کے بے شمار سوراخ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ گولیوں کے سوراخ ان لوگوں کی اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ جمعہ 14 مئی 1948 عیسوی کو بین گورین نے تل ابیب میوزیم میں اسرائیلی ریاست کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کے صدر ہیری ٹرومین نے فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کر دیا اور عرب اور یہودی فلسطین کے قیام کی سفارش کی۔ ڈاکٹر وائزمین اس وقت امریکہ میں صدر ہیری ٹرومین کے ساتھ تھے اور انہوں نے صدر کو متاثر کیا تھا۔ عرب ممالک کو یہ صورتحال پسند نہیں آئی۔ یروشلم ایک طرح کے محاصرے میں آ گیا۔ انبیاء علیہم السلام کا شہر ایک بار پھر جنگ کا میدان بن گیا۔ مسلمان سپاہیوں نے بہادری اور گھماسان مقابلہ کیا۔ مسجد اقصی کو آگ، گولیوں اور توپوں سے بچانا تھا۔ یہودیوں نے پرانے شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ مسلمان، انگریز اور فرانسیسی خفیہ پالیسیوں اور سازشوں کا شکار بن گئے۔ ایک بار پھر ان کے ذہنوں پر مذہب غالب تھا۔ ان کا خیال تھا کہ فلسطین یہودیوں کے لیے وعدہ شدہ سرزمین ہے۔ ایک نسل چلی گئی، نئی نسل پچھلی نسل سے زیادہ پرعزم ہے۔ وہ اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں سے مرنے سے نہیں ڈرتے۔ یہ نوجوان مکمل طور پر لیس اسرائیلی فوجیوں پر پتھر، چٹانوں کے ٹکڑے اور کنکر پھینکتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان نوجوانوں پر گولیاں چلا کر انہیں مار دیتے ہیں۔ کیا
آپ جانتے ہیں کہ دیوار گریا مسجد اقصی کی کمپاؤنڈ ہی کی دیوار ہے. آپ اسی دیوار گریا کے دروازے سے مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں. ایک بار پھر یروشلم کا تنازع مذہبی عقائد پر مبنی بنا ہے. صلیبی جنگ کبھی ختم نہیں ہوئی اور آج بھی ایک مختلف شکل میں جاری ہے. مسجد اقصی میں خوبصورت محراب کو ایک یہودی شخص نے جلا دیا تھا. اب یہودیوں کا منصوبہ یہ ہے کہ گنبد صخرہ کو مسمار کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے. کیا مسلم دنیا یہ منظر بھی خاموشی سے دیکھتی رہے گی؟ آج دنیا کے کئی حصوں میں مسلمان ظلم، استحصال، ناانصافی اور اذیت سے دوچار ہے. بوسنیا میں مسلمانوں کو شاید اس علاقے کے عیسائیوں کی طرف سے تاریخ کے سب سے ظالمانہ اور غیر انسانی رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن مسلم دنیا نے ان واقعات کو پھر بھی خاموشی سے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا ناحق خون بہایا جاتا ہے تو گویا وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ مقدس قرار پاتا ہے. ان مظلوم لوگوں کی حفاظت چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہو مسلم دنیا کی ذمہ داری ہے. آئیے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے تاکہ وہ ایک قوم کی حیثیت سے متحد ہو جائیں. اے اللہ یروشلم کے مصیبت زدہ لوگوں کو ان کے انسانی حقوق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یروشلم کی پاک سرزمین کو امن کب نصیب ہوگا؟ اے اللہ ہمیں ایک ایسا رہنما عطا فرما جو ہمیں متحد کرے اور مسلمانوں کے عزت و وقار کی حفاظت کرے. ناظرین، گنبد صخرہ کے خالق محترم ظہیر احمد صاحب سے ایک مختصر سی گفتگو کی جائے اور فلم کے بارے میں راست ان سے معلومات حاصل کی جائے. محترم ظہیر احمد صاحب، آپ کی فلم ڈوم آف دی راک اردو ترجمے کے ساتھ منظر عام پر آ چکی ہے. اس کے لیے یہاں سیدھی بات چینل اور فکر و فن شعر و سخن کے تمام ہی متعلقین کی جانب سے مبارکباد کا نذرانہ قبول فرمائیے گا. اللہ اسے دنیا بھر کے اردو ناظرین کے لیے نافع اور سود مند بنائے، آمین. محترم ظہیر بھائی، آپ کی فلم کے اردو ناظرین سے اپنی فلم کی تخلیق کے پس منظر کے بارے میں اور اس کی امریکہ میں مقبولیت کے بارے میں اور اس کی موجودہ اردو شکل کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. ڈوم آف دی راک جو ہے یہ تعلیمی فلم ہے. اس میں تعلیم ہے، اس میں مذہب کی تعلیم ہے، اس میں اسلامی تاریخ کی تعلیم ہے، اس میں اسلامی کیریکٹر کی تعلیم ہے. تو یہ بہت ہی اہم فلم ہے اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ مسلم قوم کو، ہم مسلمانوں کو مسجد الاقصی کی اہمیت کا پتہ چلے کہ مسجد الاقصی جو ہے اسلام میں تیسری مقدس مسجد ہے جس کی حفاظت کرنا ساری دنیا کے مسلمانوں کا فرض ہے. مگر بہت ہی عظیم بات یہ ہے کہ میں جیروسلم گیا تھا اس زمانے میں 1995 میں یہ فلم ریلیز کیا. اس وقت میں جیروسلم گیا تھا. ہمارے استاد محمد آریان جو فلسطین کے مسجد کے امام کے داماد تھے، تو انہوں نے مجھے بلا کر سارا جیروسلم گھمایا اور وہاں کے سارے اسلامی تاریخ، کرسچن تاریخ، یہودی تاریخ سب کو سکھایا، انہوں نے سب بتلایا. تو اس کے سارا فلم جو ہے میں نے بنا کے فوٹوگرافی کر کے واپس آ کے میں اور محمد آریان یہاں لاس اینجلس میں بیٹھ کے اس کی کہانی تعمیر کر کے میں نے بعد میں ساری فلم بنائی. اور ماشاء اللہ یہ فلم ہمیشہ سے برسوں سے چل رہی ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ
یہ فلم جو ہے یہاں امریکہ کے تھیٹروں میں بتائی گئی ایک زمانے میں، اس کا ثبوت بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے دیکھیے یہ ایک سنیما تھیٹر کا ایک اشتہار ہے باہر لگا ہوا تھا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نمبر 2 جو ہے ڈوم آف دی راک بتائی گئی یہاں تھیٹروں میں۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگوں نے اس فلم کو یہاں پہ بتایا ہے اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اور کچھ سوالات چاہیے اور کچھ چاہتے ہیں آپ تو مجھے بتائیے۔ اب میں چاہتا ہوں اور دعا ہے کہ ہمارے لوگ جو اس علاقے میں جو رہتے ہیں، ہندوستان، پاکستان، افغانستان جہاں پہ ہیں، جو لوگ اردو جانتے ہیں اور جو پہچانتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اس کو حاصل کریں۔ ماشاءاللہ محترم ظہیر احمد صاحب، اللہ تعالیٰ مزید کامیابیوں سے آپ کو نوازے۔ ظہیر بھائی، اس فلم کو اردو شکل عطا کرنے میں ہم نے اور ہماری ٹیم نے جو کامیاب کوشش کی ہے، اس کے بارے میں، اس کی اردو اسکرپٹ کے بارے میں، اس کی صوتی فنکاری اور اس کی ٹیکنیکل پہلوؤں کے بارے میں آپ کیا تاثرات پیش کرنا چاہیں گے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں کی ٹیم جو ہے ہمارے مشہور ڈاکیومنٹری فلم جو تھی لاس اینجلس میں امریکہ میں ڈوم آف دی راک نامی، اس کو اردو میں ترجمہ کر کے ایک عظیم کارنامہ کیے ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب عزیز بلغامی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور ہماری انگلش اسکرپٹ کو انہوں نے لفظ بلفظ ایک اعلیٰ درجے کی اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ جب ان کی یہ اسکرپٹ سنتا ہوں میں فلم میں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور دل کو بہت ہی تسلی ہوتی ہے کہ ہماری اردو زبان میں اتنی عظمت ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بلغامی صاحب، آپ کا کارنامہ انشاءاللہ آج سے لے کر اگلی نسلوں میں یہ کارنامہ یاد رہے گا اور اگلی نسلوں کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس فلم میں تعلیمی باتیں ہیں، مذہب کی باتیں ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو وائس اوور جو کیے ہیں ساجدہ زبیر، انہوں نے آپ کی اسکرپٹ کو لے کر اتنی خوبی سے بیان کیا ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بڑے تعریف کی بات ہے۔ میں اللہ بلیس ہر، کیونکہ انہوں نے آپ کی اسکرپٹ کے لفظ کا تلفظ جو کیے ہیں یہ بہت عمدہ طریقے سے کیے ہیں، اور سارا فلم جو ہے ان کی آواز اور ان کے تلفظ سے بہت ہی خوشنما نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیم کے دوسرے جو میں جانتا ہوں یہاں پہ مجھے پتہ ہے، مسٹر توفیق، انہوں نے ایڈیٹنگ، ٹرانسفرنگ، کوالٹی کنٹرول، ساؤنڈ ریکارڈنگ، یہ سب چیزوں کا جو کام کیا ہے انہوں نے بہت ہی عمدہ کیا ہے۔ میں ان کو مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں اور اللہ میاں ان کو اور ترقی دے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے یہ ٹیکنیکل کام کیا ہے، مگر آئندہ نسلیں آپ کے اس کام کو یاد رکھیں گی اور ان سے آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ محترم ظہیر احمد صاحب، آپ کی ہمت افزائیوں کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ اس بات کا بھی کہ آپ نے اس عظیم انگریزی امریکی فلم کی اردو ڈبنگ کی ذمہ داری مجھ ناچیز کو سونپی اور اردو ناظرین کے لیے ایک بیش بہا تحفہ عنایت کرنے کا ہمیں بھی موقع عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ۔ ظہیر بھائی، آپ کی اس فلم کے انگریزی ورژن کی جس طرح
پذیرائی ہوئی ہے، اسی طرح اس فلم کے اردو ورژن کی پذیرائی کے کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں، اور اس وقت امریکی اردو دانوں اور اردو نوازوں کے کیا تاثرات آپ کو آج کل ملنے لگے ہیں؟ یہاں پہ کافی امریکن دوست ہمارے یہ فلم دیکھ رہے ہیں اور دیکھے بھی ہیں اور بڑی تعریف کر رہے ہیں اور آپ سب کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں. اور ہمارے ایک عزیز دوست جو ہیں ڈاکٹر سید وقار احمد صاحب، انہوں نے یہاں امریکہ میں قرآن شریف کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے اور یہ بہت بڑے سائنسدان ہیں. انہوں نے سائنس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں بڑی کتابیں لکھی ہیں. یہ میرے عزیز دوست ہیں اور میرے بنگلور میں یہ کلاس میٹ تھے، مگر وہ یہاں عرصے سے یہاں نیو جرسی میں رہتے ہیں. انہوں نے سارا فلم، اردو کا فلم انہوں نے سارا دیکھا اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت زبردست کارنامہ ہے اور آپ سب لوگوں کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں. اور دوسرے دوست احباب ہمارے بھی دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور سب کو یہاں پہ بہت خوشی ہو رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ فلم وہاں ہندوستان میں اور دوسری جگہ میں اردو لوگوں کے سامنے یہ اس کی کامیابی ہو انشاءاللہ. اچھا، السلام علیکم، خدا حافظ. آمین ثم آمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری محنتیں کامیاب گئیں اور امریکہ میں اسے پسند کیا گیا. ڈاکٹر سید وقار احمد صاحب کے ہم ممنون ہیں کہ انہوں نے اس فلم کے اردو ورژن کو دیکھا، تفصیل کے ساتھ دیکھا، پسند کیا اور ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازا. ناظرین، یہ تھے جناب محمد ظہیر الدین احمد صاحب جو لاس اینجلس سے ہم سے مخاطب تھے. میں ظہیر احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری کاوشوں کو پسند کیا. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے اور انسانیت کی مزید خدمت کی انہیں توفیق و طاقت نصیب فرمائے. آمین. کیلیفورنیا میں مقیم ظہیر احمد صاحب کے نسبتی برادر، عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب محمد اسلم صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اردو فلم کی تیاری میں اپنے اخلاقی تعاون سے سرفراز فرمایا. میں ظہیر احمد صاحب کے اہل خانہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کسی نہ کسی درجے میں اردو فلم کی تیاری کے دوران اپنی وابستگی کا بھی اور ہمت افزائیوں کا بھی ثبوت پیش کیا، جس کا نتیجہ اس خوبصورت اردو ڈوم آف دی راک یا گنبد صخرہ یا قبۃ الصخرہ کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. ناانصافی ہوگی اگر ہم ہماری اپنی اردو ڈبنگ فلم کے ارکان کا شکریہ ادا نہ کریں جن کی قربانیوں کی بدولت یہ عظیم اردو کام تکمیل کو پہنچا. یعنی ہم فلم کی صوتی فنکارہ محترمہ ساجدہ زبیر صاحبہ جو اپنی دل نشین وائس اوور سے فلم کو نوازا، NST میڈیا کے ہمارے نوجوان دوست جناب سالم توفیق جنہوں نے ایڈیٹنگ، ٹرانسفرنگ، کوالٹی کنٹرول، ساؤنڈ ریکارڈنگ اور مکسنگ کا کام نہایت ٹیکنیکی مہارت کے ساتھ انجام دیا، اور عالمی شہرت یافتہ صحافی جناب زبیر احمد صاحب جنہوں نے اس فلم کے شعبہ انگریزی کی ذمہ داریاں سنبھالی، ان سب کا ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے. آمین. ناظرین، اس فلم کو محترم ظہیر احمد صاحب کے یوٹیوب چینل ظہیر احمد اور عزیز بلگامی کے یوٹیوب چینل عزیز بلگامی پر دیکھا جا سکتا ہے. ہم نے فلم کا یوٹیوب لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، جس کی
مدد سے آپ فلم تک پہنچ سکتے ہیں اور اس فلم سے استفادہ فرما سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے بارے میں اور اردو فلم کے بارے میں اپنے تاثرات سے ضرور نوازیں۔ اب ہمارا وقت ختم ہوا۔ عزیز بیلگامی اور محترم ظہیر الدین احمد صاحب کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر، میرے مصطفیٰ